أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن الإنسان علمه البيان صدق اللہ مولانا العظیم۔ ایمانی ساتھیوں، میرا تعلق جموں سے ہے۔ وہاں چھوٹا سا ایک اسکول، ایک مدرسہ ہم چلاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ یہ انجینئر صاحب ہیں، محمد اعظم، سروس کرتے ہیں۔ اللہ کے حرم میں آتے رہتے ہیں، اللہ بلاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کچھ ساتھیوں سے ملاقات کرنی، کہ بہت اچھا۔ آپ حضرات سے مل کر اس لیے زیادہ خوشی ہوئی کہ اکثر حضرات کا بر صغیر سے تعلق ہے اور زبان بھی ایک ہے، اس وجہ سے زیادہ خوشی ہوئی۔ آپ حضرات کا وقت بہت قیمتی ہے اور بہت ہی اچھے کام سے آپ وابستہ ہے۔ جن کاموں سے انسان آخرت کی امیدیں کر سکتا ہے، ان میں سے ایک بڑا کام انسانوں کی خدمت بھی ہے، لیکن اللہ کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ۔ ہم نے پرانی کتابوں میں پڑھا کہ دین اسلام کو سیکھنے کے بعد، علم دین کے سیکھنے کے بعد انسان کو روزگار کے لیے کیا کرنا چاہیے، تو کم سے کم 800-1000 سال پرانی کتابوں میں لکھا ہے کہ پھر اس کے لیے سب سے مناسب ہے انسان کو طب پڑھنا چاہیے۔ ہمارے قریب میں بزرگ گزرے ہیں ڈاکٹر عبدالحی صاحب، وہ تو پیشے سے وکیل تھے، لیکن اچانک خیال آیا اس زندگی کو چھوڑ دینے کا۔ ایک بزرگ کے ہاتھ پر توبہ کر لی، پرانی باتیں چھوڑ ڈالی، پھر ان کو بتایا کہ میرا پیشہ وکالت ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ اچھے کیس لیتے رہو، سچ کی پیروی کرتے رہو۔ پھر کچھ دن کے بعد آئے، کہنے لگے دل مطمئن نہیں ہو رہا ہے۔ اس پر پھر بڑی عمر تھی ان کی، لیکن مولانا نے مشورہ دیا کہ اگر نہیں دل مطمئن ہو رہا ہے آپ کا، تو ہمت کر کے طب پڑھ لو۔ تو انہوں نے یونانی طب پڑھی اور ماشاءاللہ اللہ نے ان سے بڑا کام لیا دنیا میں۔ آپ حضرات کا اس پیشے سے تعلق ہے۔ اس موقع پر کیا ہم آپس میں مذاکرہ کریں؟ مختصر ملاقات ہوئی، آپ حضرات نے اتنی نعمتیں لگائیں دسترخوان کے اوپر، دیکھ کر اللہ کے قرآن کی یہ صورت یاد آئی، سورہ رحمان۔ اللہ کی نعمتوں کی صورت ہے یہ، اس میں صرف نعمتوں کا تذکرہ ہے، اور ترتیب اس کی اس طرح ہے کہ پہلے رکوع کے اندر زندگی کی نعمتیں ہیں، دنیا کی نعمتیں ہیں، اور دوسرے رکوع سے آخرت کا بیان شروع ہوتا ہے، اور پہلے اس میں اس نعمت کا تذکرہ ہے کہ ایمان کی بنیاد پر اللہ انسان کو کیسی کیسی تکلیفوں سے بچاتا ہے، آخرت کے کیسے کیسے عذاب تھے جن سے انسان بچ جاتا ہے، یہ بچ جانا بڑی نعمت ہے۔ تیسرے رکوع سے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، اور اس کو دو حصوں میں بانٹا ہے۔ ایک حصہ ہے بڑے لوگوں کے لیے، وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اس سے کچھ کم درجے کے فرمایا 2 باغ اور بھی ہیں، وہ کم درجے کے لوگوں کے لیے ہیں۔ مجھے اس وقت میں جو عرض کرنا ہے، آپ اصحاب علم ہیں اور ماشاءاللہ بلد حرام میں رہتے ہیں، علم کی فضا میں رہتے ہیں، میرے جیسا ایک طالب علم آپ سے کیا بات کریں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسلمان کا کام ہے خیر خواہی کرنا، اللہ کے ساتھ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور انسانوں کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ۔ خیر خواہی کے جذبے سے ہم آپس میں ایک دوسرے کو کیا کہہ سکتے ہیں، اسی نسبت سے مجھے یہ سورت کی آیت یاد آئی۔ انسان کے سامنے ایک مرحلہ ہے کہ اس کو اس دنیا سے جانا ہے، مر جانا ہے۔ یہ تو ایک ایسی حقیقت ہے کہ سکھ، ہندو، عیسائی، یہودی، بدھ، ہر شخص اس کو مانتا ہے۔ اس کو بہت کوئی سائنٹیفکلی اور بڑے اچھے طریقے سے اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو معلوم ہے بھی مر جانا ہے، انسان اسی لیے پیدا ہوتا ہے کہ آخر مر جائے۔ لیکن قرآن نے اس کو اتنے زور دے کر بیان کیا ہے، اتنے زور دے کر بیان کیا ہے۔ کبھی جب موت کا منظر بیان کرتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ خاص طور سے آپ میں جو ہارٹ کے اور سر کے ڈاکٹر ہیں، وہ تو اس کو دیکھ کر حیران ہو جائیں گے کہ دیکھو یہ آخرت کا آخری مرحلہ انسان پر کس طرح کا گزرتا ہے، قرآن اس کو کیسے بیان کر رہا ہے۔ کبھی قبر کو بیان کرتا ہے، کبھی محشر کو بیان کرتا ہے، تو ایسا لگتا ہے انسان، محشر تو ہم نے دیکھا نہیں، کیسے مباح ہوگا، کس طرح لوگ اکٹھے ہوں گے، کیسے حساب کتاب ہوگا، لیکن ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے سامنے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اور کبھی جنت کے مناظر دکھاتا ہے تو آدمی اس پر دھیان دے تو ایسا لگتا ہے کہ واقعی وہ جنت میں گھوم رہا ہے، اور جب جہنم کا نظارہ پیش کرتا ہے تو اس کو تو یہ لگتا ہے کہ سب کچھ ہی میرے سامنے ہو رہا ہے، اور مجھے ہی خذوہ فاعتلوہ ثم الجحیم صلوہ، پکڑا جا رہا ہے، جکڑا جا رہا ہے، باندھا جا رہا ہے، جہنم میں ڈالا جا رہا ہے۔ ایسی منظر کشی کیوں کرتا ہے اور اتنا رپیٹ کر کے بار بار کیوں بیان کرتا ہے؟ قرآن پاک نے خود اس کا جواب دیا ہے۔ کئی انبیاء کرام کا تذکرہ کیا اور اس کے بعد فرمایا ہم نے ان کو بہت نعمتیں دی تھی، ایک خاص نعمت دی تھی، اخلصناہم بذکر الدار، ہم نے ان کو آخرت کی خاص یاد دے دی تھی۔ اور جب انسان کو اپنی موت یاد آ جائے، محشر یاد آ جائے، قبر یاد رہے، جنت اور جہنم سامنے رہے، تو اس کی زندگی میں ایک بیلنس آتا ہے۔ بلکہ قرآن نے تو جواب ہی اس کا یہ دیا کہ دنیا میں جتنے بڑے بڑے فساد ہوئے
اور انسان آپے سے باہر ہوئے اور فرعون بنے، کوئی قارون، کوئی نمرود، کوئی شداد بنا کیوں؟ فرمایا اور کوئی وجہ نہیں تھی، الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، یہ وجہ تھی۔ ایک سچ مچ ہونے والی ہے، یقیناً ہونے والی ہے، تمہیں معلوم ہے وہ کیا ہونے والی ہے؟ بیان نہیں کیا۔ فرمایا وہ چیز ہے، کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، قوم سمود نے اور قوم عاد نے اس کو جھوٹا سمجھا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا، قیامت آئے گی اور پھر حساب کتاب ہوگا۔ ہمارے ہاں ایک ہندو شاعر ہے، اس نے کہا بس اتنی سی بات ہے جس کے لیے محشر بپا ہوگا، ملے کہ شیخ کو جنت اور ہم کو دوزخ ادا ہوگا۔ کہتے اتنی سی بات ہے بس، وہ بیچارے نے سمجھا نہیں۔ جب قوم عاد اور سمود نے اس کو جھوٹا سمجھا تو پھر کیا ہوا؟ فرمایا یہ اپنی حدوں کو کراس کر گئے، اور جب حدوں کو کراس کر کے ظلم میں انتہا، نافرمانی میں انتہا، اور جب کوئی حدوں کو کراس کرتا ہے، یہ دنیا تو کرنے کی جگہ ہے اور اس میں ڈھیل دی جاتی ہے، لیکن جب کوئی حدوں کو کراس کرتا ہے تو پھر پکڑ آتی ہے۔ اما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، قوم سمود کو ہم نے اس سے ہلاک کیا جو حدوں کو کراس کرنے والی تھی، انہوں نے حدوں کو کراس کیا، ہم نے ان کو اس چیز سے ہلاک کیا جو حدوں کو کراس کر رہی تھی۔ وہ کیا تھی؟ ہوا تھی، بس تھوڑا ڈھیلا چھوڑ دیا، ان کا کام تمام ہو گیا۔ قوم سمود کا کیا بنا؟ فاخذتهم الرجفہ، ایک جھٹکے نے ان کو پکڑا، فاخذتهم الصیحہ، ایک چیخ نے ان کو پکڑا۔ ہوا کیا؟ فضا میں چیخ، زمین میں زلزلہ، پھر کأن لم یغنوا فیہا، ایک سیکنڈ کے بعد ایسا تھا جیسے کبھی بسے نہیں۔ جو آخرت کو بھول جاتا ہے پھر اس کی زندگی میں کوئی قیود نہیں رہتے ہیں۔ اور انبیاء کرام کو جو اللہ نے سب سے بڑی نعمت دی، اللہ کہہ رہا ہے انا اخلصناہم بذکر الدار، ہم نے ان کو ایک خاص چیز عطا کی تھی، وہ تھی آخرت کی یاد، یہ خاص چیز ان کو عطا ہوئی۔ اور جو اللہ کو بھول جاتے ہیں، فرمایا پھر ہم ان کو آخرت سے بے خبر کر دیتے ہیں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک۔ اب اس مضمون کو تو آپ حضرات ہی سمجھتے ہیں، ہم کیا سمجھا سکتے ہیں؟ اے انسان، تو اپنے مالک کو بھول گیا، الذی خلقک، جس نے تجھ کو پیدا کیا، فسواک، تجھے درست بنایا، فعدلک، تجھے ٹھیک بنایا۔ یہ دو لفظ ہیں، بظاہر یہاں ترجمہ کرنے والا پریشان رہتا ہے کہ ملتے جلتے لفظ ہیں، ان کو الگ الگ کیسے ترجمہ کریں؟ الذی سواک، جس نے تجھے درست بنایا، جو چیز بنائی ٹھیک بنائی، آنکھ، ناک، کان، ظاہری اندر کا نظام، فعدلک، اور جو بنایا وہ سب ناپ کر برابر بنایا، ایک آنکھ چھوٹی، ایک بڑی، ایک ہاتھ لمبا، ایک چھوٹا، ایسا نہیں کیا ہے۔ اندر کا نظام وہاں بھی برابر، باہر کا نظام وہاں بھی برابر، ناپ کر کے بنایا۔ اور کہاں بنایا؟ فی ظلمات ثلاث، تین اندھیریوں کے اندر بنایا، خلقا بعد خلق، ایک کے بعد دوسرا، ایک کے بعد دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا۔ پھر ما غرک بربک الکریم، اس کریم رب کو تجھے کون سی چیز ہے جس نے تجھے اس سے غافل کر دیا؟ تجھے ماں یاد، باپ یاد، کاروبار یاد، سب کچھ یاد ہے، بیوی بچے یاد، رب بھول گیا تجھے؟ کس چیز نے بلایا؟ پھر خود جواب دیا، کلا بل تکذبون بالدین، اس کے سوا کوئی بات نہیں کہ تم حساب کتاب کو بھول گئے ہو، تم آخرت کے دن کو بھول گئے ہو، اور جو اس دن کو بھول جاتا ہے بس اس کی زندگی یہاں سے گرنا سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ تو میرے ساتھیو، اصل مسئلہ تو آخرت کا ہے، اور اللہ کی نعمتوں کا ذکر تھا کہ دسترخوان پر اتنی نعمتیں دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں صرف نعمتوں کا ذکر کیا، پہلے دنیا کی نعمتیں، پھر آخرت کی نعمتیں۔ اتنے سے وقت میں سارا تو نہیں ہو سکتا ہے، میں صرف دنیا کی جو ابتدائی نعمت ہے، الرحمن، بے پناہ رحم کرنے والا۔ آپ کے یہاں مدینہ منورہ میں معرض اسماء اللہ تعالی بنی، دیکھی ہوگی آپ میں سے کسی نے، کہ پروردگار کے جو اسماء گرامی ہیں، ایک ایک نام کا انہوں نے ایک نمائش بنائی، اس کا ایک میوزیم بنایا، بڑی اچھی تصور ہے، میں نے اس کو 2 مرتبہ دیکھا بہت ڈیپلی غور سے، کہ اللہ کا نام خالق، وہ پیدا کرنے والا، تو اس نے کیا کیا پیدا کیا، اس کا تھوڑی سی ایک جھلک دکھائی۔ اللہ کا نام رازق، روزی دیتا ہے، کس کس کو دیتا ہے، اللہ اکبر، اور کیا کیا اس نے نظام رکھا روزی دینے کا۔ ابھی ایک آدمی نے تحقیق کی نا،
کہ انسانوں کے لیے ادھر سے ادھر جانے کے لیے ویزے ہیں، پرندوں کے لیے کوئی ویزا نہیں۔ بعض پرندے جنوب میں رہتے ہیں ایک موسم میں، شمال میں جاتے ہیں دوسرے موسم میں، مشرق میں رہتے ہیں ایک موسم میں، مغرب میں جاتے ہیں دوسرے موسم میں، اور اتنا لمبا سفر کرتے ہیں تو جہاز کو تو پیٹرول لینے کے لیے لینڈ کرنا پڑتا ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ تو آپ حضرات نے سنا ہوگا، اس نے تحقیق کی کہ فضا کے اندر جو کیڑے ہیں اور جو سمندر سے بخارات اٹھاتے ہیں اور اس میں چھوٹے چھوٹے مچھلی کے انڈے اور چھوٹے بچے اٹھ جاتے ہیں ساتھ، وہی ان کی خوراک بن جاتی ہے۔ اللہ اکبر! کیا اس نے الرازق، دینے والا۔ جب اللہ کا پاک نام آیا الرحمن، بہت رحم کرنے والا، تو ایک دم انسان کے ذہن میں ایک ہلچل مچ جاتی ہے، اس نے کیا کیا رحم کیا، کیا کیا کرم کیا اس نے، اس کا خاص کرم کیا ہے۔ دیکھیے کیسے بات کہاں سے شروع کرتا ہے، کوئی ابتدا تمہید کچھ نہیں، الرحمن، بہت بڑا رحم کرنے والا، جس کے رحم کی کوئی انتہا ہے ہی نہیں۔ رحمان ایسا لفظ ہے، اس کا ٹھیک ترجمہ کسی زبان میں نہیں کر سکتے، اس قدر مبالغہ اس میں۔ رحمان کے اندر یہ لفظ پوشیدہ ہے، یہ معنی کہ دوستوں کو بھی دینے والا، دشمنوں کو بھی دینے والا، سب پر رحم کرنے والا۔ کیا رحم کیا؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اکثر حضرات نے آپ میں سے ابتدائی آیتیں یاد کی ہوں گی، یاد ہوں گے سب کو۔ بہت رحم کرنے والا ہے، اس نے کیا رحم کیا؟ اس کا سب سے بڑا کرم ہے خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا کیا۔ اگر میں اور آپ پیدا ہی نہ ہوتے خانہ کعبہ کو کیسے دیکھتے، ہم کیسے حرم پہنچتے؟ یہ اتنی نعمتوں سے جو ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، ابھی دسترخوان پر اتنی نعمتیں لگی، جو پیدا ہی نہیں ہوا وہ کیا، اس کو کیا کچھ بھی نہیں نعمت اس کو۔ خلق الانسان، سب سے بڑی بات ہے انسان کو پیدا کیا۔ تو پیدا تو گائے بھینس وغیرہ یہ سب پیدا ہوئے، انسان اور باقی چیزوں میں کیا فرق ہے؟ علمہ البیان، اس نے انسان کو بولنے کی طاقت عطا کی، سمجھنے کی طاقت عطا کی، بیان میں یہ سب پوشیدہ، فکر کی طاقت عطا کی، نئی چیزیں ایجاد کرنے کی طاقت عطا کی، یہ سب اس کا دیا ہوا ہے، انسان کو اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ خلق الانسان علمہ البیان، اور پھر سب سے بڑی نعمت کیا دی اس نے؟ الرحمن علم القرآن، وہ بڑا کریم ہے، اس نے انسان کو قرآن سکھایا۔ زیادہ وقت نہیں لینا ہے، بس میں اسی پر بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اب دوبارہ پلٹ کر پڑھیے سورت کو۔ ہمارے اعتبار سے ترتیب کیا ہوئی؟ وہ بہت مہربان ہے، پہلی مہربانی اس نے انسان کو، بولیے نا، پیدا کیا۔ دوسری مہربانی اس نے انسان کو بولنا سکھایا، قوت ادراک عطا کی، اپنی بات کو سمجھانا، بات کو سمجھنا اور اس سے نئے معنی اخذ کرنا، یہ سارا کچھ اس میں یہ اس نے سکھایا۔ یہ ترتیب بنی نا۔ اور جب انسان پیدا ہوا پھر بولنا آیا، تو پھر تیسرے نمبر پر سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ علم القرآن، اس نے انسان کو قرآن سکھایا۔ لیکن جب قرآن میں پڑھتے ہیں وہاں کیا ہے؟ وہاں پیدا کرنا بعد میں، بولنا بعد میں، اور پہلی نعمت کس کو بیان کیا؟ قرآن۔ الرحمن علم القرآن، بڑا مہربان ہے، اس نے کیا کمال کیا ہے، اس نے قرآن عطا کیا ہے تم کو۔ بھائی اس سے بڑھ کر کیا نعمت ہے؟ مگر قرآن ملے گا کس کو؟ جو پیدا ہوگا۔ کہاں پیدا بھی کیا اس نے، اور قرآن کب ملے گا؟ تو جانور بھی ہیں، کہا نہیں، علمہ البیان، انسان کو پہلے بیان سکھایا۔ یہ ترتیب کیوں الٹ دی؟ ماشاءاللہ عربی تو آپ نے سب نے سیکھ لی ہوگی۔ عربی زبان کا اپنا ایک ضابطہ ہے، جو چیز اہم ہوتی ہے اس کو وہ پہلے پیش کرتے ہیں، بے شک عام ترتیب سے ہٹ جائے۔ گویا انسان کی پیدائش کا مقصد اپنے مالک کو پہچاننا ہے، اور جب سے قرآن آیا اس کے پہچاننے کا ایک ہی ذریعہ رہا قرآن سمجھے۔ وہ اتنی اہم نعمت ہے کہ پیدا کرنا مسئلہ نہیں اتنا، زبان آئے وہ مسئلہ اتنا نہیں، پھر جنت کی نعمتیں، پھر دوزخ کی باتیں، اور پھر دنیا کی نعمتیں، یہ سب بعد کی باتیں ہیں۔ ان سب سے اوپر جو بڑی چیز ہے وہ کیا ہے؟ قرآن ہے، سب سے اوپر۔ الرحمن علم القرآن، وہ بڑا مہربان ہے، اس نے قرآن سکھایا۔ اتنی بڑی نعمت اللہ نے ہم کو دی، اور پھر دنیا کی نعمتیں بیان کر کے قرآن پاک نے نا اس کے اوپر ایسا لگتا ہے جیسے ایٹم بم کا دھماکہ کیا۔ ساری نعمتیں بیان ہوئی دنیا کی، یہاں ختم ہو گئی، فل سٹاپ۔ کل من علیہا فان، یہ جو کچھ ہے سب ختم ہونے والا ہے، سب فنا ہونے والا ہے۔
ایک سفر کرتے ہیں، حرم کے آس پاس ایک چیز نظر آتی ہے، دوبارہ آتے ہیں وہ راستے ہی نہیں، وہ گلیاں ہی نہیں، وہ ہوٹل ہی نہیں۔ فرمایا ہاں کل ایسا ہوگا، یہ دنیا بھی نہیں، یہ آسمان بھی نہیں، یہ زمین بھی نہیں، یہ سورج اور چاند بھی نہیں رہے گا۔ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ایک ہی نعمت رہی باقی قرآن۔ میرے ساتھیو، ایسا لگ رہا ہے اس صورت کو آپ بار بار پڑھو کہ انسان کا مقصد حیات اللہ بیان کر رہا ہے، قرآن کا سمجھنا، اس کا سیکھنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا، اس کے مطابق اپنے کو ڈھالنا۔ پھر ایک آدمی پیدا ہوا، دنیا میں آیا اور اس کو قرآن نہیں ملا۔ آئے ہائے کتنا بڑا بدقسمت ہے۔ وہ تو ہمارے علاقے میں ہو تو یوں سمجھیے کہ ہمارے ہاں کچھ مشہور چشمے ہیں، چشمہ شاہی، چشمہ ککرناگ، چشمہ ویری ناگ، بڑے زبردست چشمے، چلو ہم یہاں کہتے ہیں زمزم کا چشمہ۔ وہ بدقسمت پیاسا ہے جو زمزم کے پاس پیدا ہوا اور ساری زندگی پانی پانی کرتا مر گیا، اس کو زمزم کے 2 قطرے بھی نہیں نصیب ہوئے۔ قرآن کے ماحول میں پیدا ہوا اور بدقسمت کو قرآن نہیں سمجھ میں آیا، نہ اس کا پڑھنا نصیب ہوا، نہ سمجھنا نصیب ہوا، نہ عمل نصیب ہوا، اور دنیا سے چلا گیا۔ یہ تو وہ بدقسمت پیاسا ہے جو زمزم کے کنویں کے پاس پیدا ہوا مگر پانی نصیب نہیں ہوا۔ کتنی بڑی نعمت ہے قرآن۔ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتا ہے۔ آپ کو بڑا ستا رہے ہیں مکہ والے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، ہم جانتے ہیں آپ کا دل بہت تنگ ہو رہا ہے جو کچھ مکہ والے آپ کو کہہ رہے ہیں۔ فرمایا برداشت کر دیجئے، کیوں؟ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، یہ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے ہیں، وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، یہ ظالم میرے قرآن کے دشمن ہیں۔ آپ کے تو 40 سال تک کوئی دشمن نہیں تھے، سب دوست تھے، آپ کو تو الصادق الامین کہتے تھے، جھگڑا تو ان کو میرے قرآن کے ساتھ ہے، اس لیے آپ برداشت کر دیجیے۔ اور قرآن کیا چیز ہے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو سورہ فاتحہ دی، ہم نے آپ کو قرآن دیا، اور کتنی بڑی نعمت مل گئی۔ فَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، اب اس دنیا کی طرف آنکھ پلٹ کر نہیں دیکھنا۔ عربی میں تو ہے نظر لمبی نہیں کرنا، اردو میں یہی کہہ سکتے ہیں نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھنا اس کمینی دنیا کو جو ہم نے دنیا والوں کو دی ہے، جو مٹ جانے والی ہے۔ آپ کو تو ہمیشہ کی نعمت ملی۔ میرے ساتھیوں، میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا، اصل میں حرم کے پاس رہتے ہیں ماشاءاللہ، اللہ کے حبیب کے شہر میں، قرآن کے ماحول میں رہتے ہیں، ہائے ہائے جب حرم جاتے ہیں وہ سارے مناظر سامنے آتے ہیں۔ یہی حتیم ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں صحابہ میں کمزور تھا، لیکن اللہ نے مجھ سے کچھ عجیب کام دیے۔ اس امت کا سب سے بڑا فرعون، اللہ کے حبیب نے فرمایا فرعون هذه الامہ، اس امت کا فرعون ابو جہل عبداللہ ابن مسعود سے اس کی گردن کٹوائی۔ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ عبداللہ ابن مسعود کو یہ شرف کیوں ملا؟ ایک حدیث میں ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرتے ہوئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عبداللہ ابن مسعود تو ایسا آدمی ہے اس کے دل کے اندر رائی کے ذرے کے برابر بھی کبر نہیں ہے، گویا ان کی تواضع میں انتہا ہے اور ابو جہل کے تکبر میں انتہا۔ اللہ تعالیٰ نے انتہائی تواضع والے سے انتہائی بڑے تکبر والے کا کام کروایا۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حرم میں مشرکین بیٹھے ہوئے، حتیم میں ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید قرآن کی باتیں مذاق اڑا رہے تھے۔ ایک کہنے لگا بھائی تمہیں پتہ ہے قرآن میں ایک سورہ گائے بھی ہے، سورۃ البقرہ، پڑھتے تو تھے عربی، تو ابو جہل کہنے لگا یار بقرہ مجھے دے دو، میرے پاس دودھ نہیں ہے۔ دوسرے نے کہا آپ کو معلوم ہے ایک اور سورت بھی بتاتے ہیں، اس کا نام ہے سورہ چونٹی، سورۃ نمل، ایک سورت سورہ مکڑی، مذاق اڑا رہے تھے قرآن کی۔ پھر کوئی اس میں سے کسی لفظ کو بولتا تھا اس کی مذاق اڑاتا تھا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صحابہ فرمانے لگے کاش کوئی ہوتا جو ان کو پورا قرآن ایسے لہجے کے ساتھ، انہیں پوری ایک سورت ایک مضمون پورا سناتا، یہ تو ایسے ایک ایک لفظ انہوں نے کہیں سے سنا ہے اس کی مذاق اڑا رہے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں سب سے کمزور تھا، چھوٹے قد کا تھا، لیکن اللہ نے مجھے ہمت دی، میں نے کہا میں سناؤں گا، اور میں نے چھلانگ لگائی حتیم میں ان کے بیچ میں، اور میں نے سورہ رحمان پڑھنی شروع کی، اور انہوں نے مجھے مارنا شروع کیا، مارتے اور گھسیٹتے تھے کعبہ کے صحن میں مجھے، میں نے سورہ رحمان نہیں چھوڑی۔ میرے ساتھی آئے کہنے لگے بس کرو،
بہت ہو گیا آج ان کے لیے، یہ مار دیں گے تجھے۔ فرمایا میں پہچانا نہیں جا رہا تھا، لیکن میں نے قسم کھا کے کہا جب تک صورت ختم نہیں ہوگی میں بھی نہیں چھوڑوں، جتنا مار لیں۔ ہائے ہائے، سارا کچھ قرآن کے گرد گھومتا ہے، حرم میں جائیں وہاں قرآن۔ اس کے لیے میں ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں، بڑے ہمارے ساتھی یہاں ہم نے دیکھا، بعض ساتھی تو 30 سال رہ کر کے گئے، زیادہ سے زیادہ وہ جو بدویانہ عربی ہے یعنی لغت دارجہ، اس کی وہ خلی بلی وہ کچھ تو سیکھا، مگر قرآن کے 2 لفظ نہیں سیکھ پائے۔ ہائے ہائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کم سے کم 3000 سال بعد آئے یہودی تاریخ کے مطابق، ورنہ بہت سارے لوگوں کا تجزیہ کہ نہیں 5000 سال بعد آئے۔ 5000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے نبی کے 4 کام بیان کیے۔ فرمایا اللہ تیرا گھر بن گیا ہے، بیت اللہ بن گیا، اب تو امام بھیج دے۔ اور کام کیا ہوگا ان کا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اے پروردگار اب اپنا رسول بھیج دے جو ان کو تیری آیتیں سنائے گا، ان کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت کرے گا۔ رسول کا پہلا کام تلاوت کتاب۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور وہ ان کو کتاب سکھائے گا، اس کو اس کے معنی، اس کے مفاہیم، اس کی گہرائی بتائے گا، اس پر عمل کرنے کا طریقہ بتائے گا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب کی حکمت سکھائے گا، راز بتائے گا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور اس کتاب کے ذریعے سے دلوں کی صفائی کرے گا۔ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، 5000 سال پہلے بتایا کہ تیرا نبی یہ 4 کام کرے گا، اور چاروں کام قرآن سے ریلیٹڈ، قرآن کے گرد گھوم رہے ہیں۔ اور ہماری بڑی کمزوری ہے کہ ایمان والا قرآن کے ماحول میں رہے 30 سال، 40 سال، اور پھر بھی قرآن نہ سمجھ میں آئے۔ اس کے لیے میں خالی باتیں کر کے ہم چلے جائیں، آپ حضرات کا احسان ہے، بلایا، قہوہ پلایا، تو میں اس بات کا مذاکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ بہت مصروفیت کی آپ کی زندگی ہے، مگر اس میں کم سے کم آدھا گھنٹہ روزانہ آپ نکالو، پہلے تو تلاوت کتاب آئی۔ یہ تلاوت خود مقصود ہے، میں کوئی ایسی ہوائی بات نہیں سنا رہا ہوں، براہ راست جس آدمی کے ساتھ یہ واقعہ بیتا، قاری علی محمد صاحب، انہوں نے مجھ سے سنایا، میں وہ یہ بات سناتا ہوں۔ انڈونیشیا میں کچھ قبائلی لوگ ہیں، نیم وحشی قسم کے انسان ہیں، ان کو ہر طبقہ جا رہا تھا دعوت دینے کے لیے۔ ہمارے ملک کے ہندو بھی آج کل باقاعدہ دعوت دیتے ہیں، یورپ کے بہت سارے لوگ ہندو بنے ہوئے ہیں، انگریز ہندو، وہ ہمارے ساتھ نہیں تھا وہ دھنیہ واد کرنے والا، وہ انہی میں سے ہے۔ بس وہ سر منڈاتے ہیں، وہ چوٹیاں رکھتے ہیں، پھر جنگلوں میں بیٹھتے ہیں، کہتے شانتی آ رہی ہے، وہ بھی پھیلا رہے ہیں۔ تو انڈونیشیا میں یہ بھی پھیلاتے ہیں ہندوازم، دوسرے حضرات اپنے ازم۔ تو کہتے ہیں کافی پرانی بات انہوں نے سنائی، یعنی کوئی تقریباً 25 سال پرانی، کہ کچھ ایمان والے بھی تھے، ان کا ذاتی واقعہ نہیں گزرا، البتہ انہوں نے کہا کہ میں نے ان لوگوں سے ملاقات کی جن کے ساتھ یہ واقعہ گزرا۔ ان قبائل کے جو ذمہ دار لوگ تھے انہوں نے کہا یار تم سب لوگ اکٹھے آؤ، ایک دن ایک آتا ہے کچھ بات بتا کر جاتا ہے، دوسرے دن دوسرا آتا ہے کچھ بتاتا ہے، کون کون لوگ سب اکٹھے آؤ۔ تو کہتے ہیں اس میں انہوں نے عیسائیوں کو اور ہندوؤں کو اور مسلمانوں کو تینوں کو دعوت دی۔ تو ایمان والوں میں سے ایک آدمی نے کہا کہ ہر آدمی اپنی کوئی کتاب پیش کرتا ہے، آپ لوگ اپنی کتاب پیش کرو، میں اپنی پیش کر دوں گا، اور ان کو فورس نہیں کریں گے، ان کو ان پر چھوڑ دیں گے، اس کے بعد یہ خود فیصلہ کریں ان کو کیا کرنا ہے۔ تو کہتے ہیں الحمدللہ بائبل والے نے بائبل سنائی، گیتا والے نے اس کے شلوک سنائے، لوگ بھی سناتے ہیں باقاعدہ۔ ایمان والوں نے قرآن پاک، کوئی بہت اچھے قاری صاحب تھے، انہوں نے قرآن پاک سنایا، کوئی ترجمہ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، صرف قرآن پاک کی تلاوت کی۔ کہتے ہیں پہلی نشست میں اللہ نے اس پورے مجمع کو ایمان نصیب کر دیا۔ ہاں، قرآن پاک سننا، یہ اس کی تلاوت یہ خود مقصد ہے۔ سورہ برات میں ہے، عین جنگ کے موقع پر اگر آپ سے کوئی کہے کہ مجھے تھوڑا موقع دیا جائے، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، فرمایا اس کو موقع دے دو، امن دے دو، اس کو اپنے پاس آنے دو، حتی یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سن لے۔ ہمارے ایک نئے ایمان والے بھائی ہیں، وہ تو کچھ حادثہ ایسا پیش آیا کہ ہم لوگ پنجابی بولتے ہیں، تو وہ بھی پنجابی، تو ان کو پنجابی گانا سننے کا شوق ہو گیا، تو پاکستان کا FM لگا کر کے وہ پنجابی گانا سننا چاہتے تھے، وہاں تلاوت ہو رہی تھی، تو بڑا مزہ آیا۔ کہتے وہ 2 ایک دن میں نے تلاوت سنی،
سردیوں کے دنوں میں صبح 4:30 بجے اٹھ کے میں بیٹھ جاتا تھا سننے کے لیے، تو کچھ پریشان تھا، تو یہ کیا چکر ہے؟ کہتے پھر اس کے بعد ایک بزرگ ہیں وہاں کے، ان کا بیان چلنے لگ گیا مولانا طاہر صاحب کا، 31 دن سنا وہ۔ 31 دن کے بعد ایف ایم والوں نے پروگرام چینج کر دیا۔ جب وہ پروگرام چینج کر دیا پھر میں پریشان ہو گیا۔ پھر ایک بارہمولہ کے ان کے ساتھی تھے، تو اس نے ان سے کہا یار ایسے میں وہ سنتا تھا، میں پریشان ہوں تب سے، میں نہ رات کو نیند آتی ہے نہ دن میں چین ملتا ہے۔ تو وہ جمعہ کے دن لے گئے، تو ان کے علاقے کے قریب ہی گاندھی نگر نماز پڑھاتا تھا، جمعہ سے پہلے تھوڑا بیان ہوتا تھا، تو انہوں نے ان کو باہر بٹھایا کہ ایسا تو نہیں آپ نے سنا؟ کہتے یار اسی طرح کا کچھ تھا۔ تو ملاقات ہوئی، کہنے لگے جی آپ سے الگ سے کب مل سکتے ہیں؟ میں نے کہا آپ پرسوں آ جائیے گا۔ کہنے لگے نہیں اس سے پہلے، میں نے کل آ جائیے۔ کہنے لگے ابھی نہیں ہو سکتا؟ میں نے کہا ہاں ابھی بھی آ سکتے ہیں، آپ میرے ساتھ چلیے۔ اب وہاں کچھ ایسے حالات میں وہاں بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا، تو پہنچے، اللہ نے اسی وقت ایمان نصیب کر دیا۔ قرآن سنانا وہ ایک خود مسئلہ، تو آپ لوگ تلاوت بھی سیکھیں یہاں ماشاءاللہ ایک سے ایک بندہ۔ اس کے بعد قرآن پاک جو عربی ماحول میں ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جب یہاں سے بندہ واپس جائے تو وہ اپنے پاس علم کا اور قرآن کا ایک ذخیرہ لے کر جائے۔ اور میں یہ درخواست اس لیے آپ حضرات سے زیادہ زور دے کر کرتا ہوں، دنیا آج جس ماحول میں چل رہی ہے اور جس طریقے سے بات کو سمجھنا چاہتی ہے، میں سچ بات یہ ہے والحق یعترف بہ، حق بات ماننی چاہیے کہ ہم لوگ مدرسے کی مخصوص زندگی والے ان کو ان کی زبان میں نہیں سمجھا پا رہے ہیں جیسے ان کو سمجھانا چاہیے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم لوگ مر گئے اسی طرح تو شاید قیامت کے دن وہ آپ حضرات کا شکوہ کریں گے، وہ کہیں گے بھئی مولوی صاحب کی تو بات ہم کو سمجھ میں نہیں آئی، ڈاکٹر صاحب تو ہم کو سمجھا سکتے تھے لیکن انہوں نے ہم کو نہیں سمجھایا۔ اور انہوں نے کیوں نہیں سمجھایا؟ ان کو خود اپنا قرآن نہیں آتا تھا۔ جب اپنا قرآن آتا ہی نہیں پھر وہ سکھائیں گے کیا کسی کو؟ تو اس لیے کوشش کریں قرآن پاک سمجھنے کی بھی، اس کی تلاوت کی بھی، اس کا ایک ماحول بنا۔ اور کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ کے لیے، چونکہ یہاں تو رہتے ہوئے اتنے ساتھی میں دیکھتا ہوں اتنی روانگی سے عربی بولتے ہیں، ہم کو تو آتی نہیں ہے ان کی زبان جو ہے گھروں میں بولنے کی ہے نا، یہ ہم تو کتابی زبان بول سکتے ہیں ماشاءاللہ۔ جب یہ عام زبان سیکھ لیتے ہیں تو قرآن کی زبان تو بہت آسان ہے، چند الفاظ ہیں بس وہ رپیٹ ہو کر آتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس دنیا سے ہم ایسے جائیں کہ ہماری جھولی خالی نہ ہو، دل بھی مطمئن ہو کہ بھئی کچھ نہ کچھ کام اللہ نے ہم سے لیا اور ہمارے پاس کچھ ہو سرمایہ جس کو لے کے اس دنیا سے جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ آپ حضرات بھی مصروف ہیں۔ اللہم لک الحمد ولک الثناء كله ولک الشکر كله ولک المجد كله وإلیک یرجع الأمر كله لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک یا اللہ۔ مالک الملک، تیرا کتنا کرم، تیرا کتنا فضل، تیرا کتنا احسان ہے، تو نے ہم جیسے انسانوں کو اپنے کرم سے اپنے حرم میں پہنچایا جہاں پہنچنے کے لیے لوگ کتنی تمنائیں کرتے ہیں۔ تیرا کرم، تیرا فضل ہے، ہم تجھ سے بھیک مانگتے ہیں۔ جب تو نے ہمیں یہاں پہنچایا تو یہاں کے آداب کی ہمیں رعایت نصیب فرما، ہم سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ ہم قربت کے بعد دوری کا شکار ہو جائیں اور ہمارے دل ٹیڑھے ہو جائیں۔ ہماری اس سے حفاظت فرما، اپنے اس مقدس شہر کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، بلد حرام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک الملک، موت برحق ہے اور ہمارا اس پر یقین ہے کہ ہم کل تیری عدالت میں کھڑے ہوں گے اور تنہا ہوں گے، نہ کوئی سفارشی، نہ کوئی حمایتی، اور نہ کوئی دل بہلانے والا، نہ کوئی غم گسار ہوگا۔ ہم ہوں گے اور ہمارا عمل ہوگا۔ ہمارا عمل ہمارے کیا ہے؟ ہم تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، تو اپنا کرم فرما، تو اپنا فضل فرما۔ جس طرح تو نے دنیا میں لاج رکھی اور ہم ہمارے عیب لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہوئے، تو نے پردہ فرمایا۔ اے ستار العیوب، تو موت کے وقت میں بھی پردہ فرما اور مرتے وقت کی رسوائیوں سے حفاظت فرما، قبر کی رسوائیوں سے حفاظت فرما، محشر کی رسوائیوں سے حفاظت فرما۔ دنیا میں اگر کسی سے غلطی ہو جائے، لوگ بڑی کوششیں کرتے ہیں اس کو چھپانے کی کہ باپ رسوا ہو جائے گا، ماں ذلیل ہو جائے گی، اولاد ذلیل ہو جائے گی، دوستوں کو لوگ طعنہ دیں گے۔ میرے مالک، وہ کتنا ذلت کا وقت ہوگا کہ جب کسی کو محشر کے میدان میں سب کے سامنے بلا کر کہا جائے کہ اس کے اعمال اس کو جہنم میں لے جانے والے ہیں، لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہوں اور اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے۔ مالک الملک، تو نے دنیا میں اتنا کرم فرمایا، اتنا فضل فرمایا،
اب تو محشر کے وقت کی رسوائیوں سے ہماری حفاظت فرما، تو اپنے کرم سے وہاں کے تمام مراحل کو آسان فرما، اور تو نے اپنے خاص بندوں کی پہچان بیان فرمائی۔ حتی اذا بلغ اشدہ بلغ 40 سنہ، جب وہ 40 سال کے ہو جاتے ہیں، ہوش ان کی مکمل ہو جاتی ہے، تو وہ تجھ سے ایک بھیک مانگتے ہیں، ہم بھی تجھ سے وہ مانگتے ہیں، ربنا اوزعنا، اے پروردگار تو ہمیں توفیق عطا فرما، ان اعمل صالحا ترضا، کوئی ایسا کام لے لے جو تجھے پسند آ جائے، کوئی ایسا کام ہمیں نصیب ہو جائے کرنا جو تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے، اور جو ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کرنے کا ذریعہ بن جائے۔ آج کی اس مجلس میں جو گفتگو ہوئی، جو باتیں تجھے پسند ہیں ان کو دلوں میں اتار دے، جو تجھے ناپسند ہیں ان کو ہمارے ذہنوں سے نکال دے، تو ہم سب کو اپنے کتاب کی محبت عطا فرما، اپنی محبت نصیب فرما، اپنے نیک بندوں کی محبت نصیب فرما، ان اعمال کی محبت نصیب فرما جو ہمیں تجھ سے قریب کر دیں۔ اللہم انا نسألک رضوانک ونعوذ بک من سخطک، اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، ونعوذ بک من النار، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین، صلی اللہ علی النبی الکریم۔ اے اللہ تو فضل فرما، تیرے نیک بندوں کی پہچان بیان کی تو نے کہ وہ اپنے بڑوں کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، ہمارے بھائی نے اپنے والدین کی بخشش کے لیے کہا، اے اللہ ان کے والدین کی مغفرت فرما، ہم میں سے جس کے بڑے چلے گئے ان کی مغفرت فرما، بخشش فرما، میرے والدین کی مغفرت فرما، میرے بھائی کی مغفرت فرما، اور ہم سب کے جتنے عزیز و اقارب چلے گئے دنیا سے، مالک الملک ان کی مغفرت فرما، ان کی بخشش فرما، اور قیامت کے دن ہم سب کو اکٹھا فرما دے۔ تو نے اپنے بلد حرام میں، بلد امین میں یہاں اکٹھا کیا ہے، تو محشر میں ہمیں اپنے بڑوں اور چھوٹوں کے ساتھ، اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ اپنے عرش کے سائے کے نیچے اکٹھا فرما دے، اپنے پیارے نبی کے حوض کوثر پر اکٹھا فرما دے، اور جنت میں ہمیں ایک دوسرے کا اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب ہو جائے۔ ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔